بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعہ مبارک کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا را یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس بابرکت دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کا دن آئے اور میں یہ 3 کام کر کے اللہ جل شانہ سے اپنی حاجات کو پورا کرا لوں۔ آج کے دن کے کیے جانے والے یہ 3 کام آپ کے دشمن سے بھی حفاظت کریں گے، کیونکہ آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، نظر بد، حسد، جادو جنات کے ذریعے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابی کو دیکھ نہیں پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں اور ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج کے یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات کو ختم کر دیں گے، ان کے تمام برے اعمال کو زائل کر دیں گے۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم کر دے گا۔ بس آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لے گا، اللہ جل شانہ اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھے گا، اللہ جل شانہ پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن ہی یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کے دن کا یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے مبارک دن یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ دن بہت خاص ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آج کا دن اتنا برکت والا ہے کہ آج اللہ جل شانہ سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جو بندہ بھی آج اس بابرکت والے دن، عظمت والے دن، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کریں اس کے معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ بھی آج کے دن کو لاپرواہی سے گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لے گا، تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے
آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کے دن کا جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ جمعے کے مبارک دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورا سال مصیبت، ڈپریشن، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں رات کو پڑھ لیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھو، لیکن ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں،
کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے مقاصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ شوال کی 12 تاریخ جمعے کے دن پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ اور کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے اپنے شب و روز سے۔ ہر بندہ واقف ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے کہ کہاں آپ نے دل آزاری کی، کہاں جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا یا کوئی ایسا گناہ کیا جس سے رب ناراض ہو گیا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 70 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آج آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں، رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ کلمات کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا،
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے، آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے وقت آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی، یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ جل شانہ ہمیں نواز رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کے بغیر آپ کا وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ جل شانہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا کریمو، یا رزاقو، یا غنیو ہیں۔ اب آپ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے اور رزق کو وسیع اور رزق کو بڑھانے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان 3 ناموں کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا کریمو، یا رزاقو، یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا کریمو، یا رزاقو، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا کریمو، یا رزاقو، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 1 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خصوصی دعا مانگیں اور اپنی تمام حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیں، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائی ہیں، تو ان گھڑیوں کی قدر کریں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگیں۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں،
اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔